سوشل میڈیا پہ آج کل ایک بحث چل رہی ہے کہ جس آٹے پر نواز شریف کی تصویر ہے یا جو رمضان پیکیج پنجاب حکومت بانٹے گی، کیا آپ اس کو استعمال کریں گے؟ تو جن پیسوں سے یہ سارے کام ہوں گے، کیا وہ پیسہ مریم نواز کی والدہ کا جہیز کا پیسہ ہے یا مریم کے باپ کا پیسہ ہے جو مریم کو وراثت میں ملا ہے، اور مریم اپنی وراثت بیچ کر وہ پیسہ عوام پر خرچ کر کے کوئی احسان جتانا چاہ رہی ہیں؟ ویسے تو جو پیسہ مریم کے باپ کے پاس ہے نا، وہ پیسہ بھی آپ کا لوٹا ہوا پیسہ ہے، تو اگر وہ یہ کام کریں گی بھی تو احسان نہیں کریں گی، لیکن یہ جو پیسہ ہے نا، یہ تو عوام کا ٹیکس منی ہے جو عوام پر ہی خرچ ہونا ہے، بلکہ مریم نواز اپنے چور باپ کی تشہیر ہمارے ٹیکس منی پر کر رہی ہیں۔ کل میڈم فرما رہی تھیں کہ میرے ایم پی ایز مجھے کہہ رہے ہیں کہ میڈم آپ ان لوگوں کو بھی راشن بانٹیں گی جن لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، تو میڈم نے بڑا فرمایا کہ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا ہے تو وہ بیچارے بھی غریب لوگ ہی، تو ان کو بھی آپ بانٹ بونٹ دیں۔ تو میڈم ووٹ تو آپ کو پورے پاکستان نے نہیں دیا، کس کس کو راشن بانٹیں گی آپ؟ اور جہاں تک غریب کی بات ہے تو آپ کون سی کسی لینڈ لارڈ کی بچی ہیں؟ دادا آپ کا غریب تھا بقول آپ کے چچا کے، اور آپ کے جو والد تھے وہ گٹروں کے ڈھکن چوری کرتے تھے، ڈھکن چوری کرتے کرتے انہوں نے ملک کا پورا خزانہ ہی لوٹ لیا، اور آپ جس کرسی پہ بیٹھ کے یہ بڑھ کے مار رہی ہیں نا، وہ کرسی بھی چوری کی ہے، آپ کا مینڈیٹ بھی جعلی ہے، بالکل ویسے جعلی ہے جس طرح آپ خود سر سے لے کے پاؤں تک جعلی ہیں۔ تو پلیز جب تک آپ اس چوری شدہ کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہیں نا، اپنا منہ کم کھولا کریں اور وہی کریں جو آپ کرنے آئی ہیں، یعنی کہ سستی اداکاری، اس کے علاوہ تو آپ سے کچھ ہونا نہیں ہے۔ اور جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ لور لور پھرنا گڈ گورننس نہیں ہوتی۔ اگر لور لور پھرنا گڈ گورننس ہوتی تو جنگل کا بادشاہ شیر نہیں بندر ہوتا۔